محترم المقام ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب شبیر ملک صاحب، ہمارے معزز سب جج صاحب منصور صاحب، ہمارے منصف صاحب اقبال آخون صاحب، میرے چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، وکلاء حضرات، خواتین و حضرات، دیگر خواتین و حضرات، ہمارے پولیس اور CRPF کے اہلکاران اور جملہ میڈیا سے وابستہ لوگ، آداب السلام۔ اولاً میں آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے اس مبارک اوسر پر آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا میں ایک خاکہ ایک دو معاملات پہ اس میں اپنے آپ کو بھی آشنا کروں اور آپ کی سماعتوں کی نظر بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جان، مال اور ہر چیز کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے، اور اس دن کو حاصل کرنے کے لیے ان جیال نوجوانوں نے، ان بزرگ ائمہ نے، لیڈران نے اپنا ہر کچھ داؤ پہ لگا کے اس کو حاصل کیا ہے، اور اس کو بحال رکھنے کے لیے ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا اعادہ کریں جو انہوں نے ہمارے لیے اور ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہوگی ہر ایک کے کہ یہ دن کیوں منانا ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے اس میں بھول چوک کا کافی رول ہے، کافی مداخلت ہے فطرتاً۔ اگر ہم کوئی چیز یہاں تک پڑھ لیں تو دوسری 24 گھنٹے کے بعد اس کا 50% آپ کے جو میموری ہے آپ اس سے غائب ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو نہ دہرائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل کا کیا ہوا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ یہ دوسرے دن بھول جاتا ہے، لہذا ہر سال اس کے منانے کا یہی غرض ہے تاکہ ہمیں یہ تک یوم آزادی کی تاریخ کا تعلق ہے۔ 14 اور 15 اگست کے درمیانی رات کو آزادی کا سورج طلوع ہوا ہے، جس کو آپ پارلیمنٹ آج کہتے ہیں۔ یہیں پہ پہلی تقریر ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو جی نے کی، جس کو عام فہم میں ٹرسٹ ود ڈیسٹنی کہا جاتا ہے۔ ٹرسٹ ہو گیا ملاقات ڈیسٹنی مقدر سے، اپنے مقدر سے پہلے ملاقات، اسی تقریر کو کہتے ہیں ٹرسٹ ود ڈیسٹنی۔ اس تقریر کو آج بھی دنیا میں عظیم تقریروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں ملک کے وزیر اعظم نے اس وقت ہمیں آگے کیا کرنا ہے، ہمیں جو آزادی ملی ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، مسرت بھی ہے لیکن ذمہ داری کا سوال بھی ہے اس میں۔ لہذا آپ کو ہمیں خیال رہنا چاہیے کہ جب اختیار زیادہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس تقریر کے بعد جو پارلیمنٹ میں اس کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کہا جاتا تھا، تو اس کے بعد لال قلعے کی فصیل پہ لاہوری گیٹ پہ اس جھنڈے کی نقاب کشائی کی گئی، اور وہ بھی اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کی، جیسے آج ہمارے ملک کے وزیر اعظم شری نریندر مودی جی اس کی نقاب کشائی اسی جگہ کریں گے، لال قلعے کے فصیل پہ ہی۔ یہ اسی کا ایک دہراؤ ہے اور اسی لیے بھی کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس جنگ آزادی جو ہم نے تقریباً 200 سال تک لڑی اور اس کے بعد آزادی کا یہ سورج طلوع ہوا، تو اس میں بہت سارے لوگ جو بالکل مانوس ہے ہمارے ذہنوں میں، ان میں سر فہرست
جس کی سربراہی میں آزادی کی جنگ لڑی گئی، اس میں گاندھی جی ہیں، اس میں جواہر لال نہرو ہیں، اس میں سبھاش چندر بوس جی ہیں، اس میں سردار پٹیل جی ہیں، اس میں مولانا عبدالکلام آزاد ہیں. لیکن یہ ہمارے یہ مانوس شخصیتیں ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہی نہیں ہے، ان کے پیچھے بھی جو غیر مانوس شخصیتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں ایسے نہیں آتی ہیں، ان کا ایک الگ رول ہے، وہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. میں انہی شخصیتوں میں دو تین کا نام لیتا ہوں. اس میں ایک ہے سی کے داس، چرنجیت داس. چرنجیت داس ایک وکیل تھے، انگلینڈ میں پڑھے، ولایت میں پڑھے، بارسٹر بنے، یہاں وکالت کی. یہاں آ کے 1908 میں انہوں نے علی پور بم بلاسٹ کیس میں وکالت کی. کسی ایک نامور مجاہد آزادی کا ایک کیس تھا، اسی بم بلاسٹ کیس میں اس کو بری کروایا. واقعہ اس کا مجھے دوسرا سنانا ہے. یہ ذہانت اور وکالت کا تعلق تھا، لیکن آزادی کے جنگ کے سلسلے میں اس کا دل، دماغ، جان، مال سب کچھ انوالو تھا. اس حد تک انوالو تھا کہ اس سی کے داس کا والد بھی وکیل ہی تھا. اس کو دیش بندھو بھی کہا جاتا ہے. دیش بندھو is dedicated to the nation, faithful to the nation. مطلب قوم کا سپاہی، اس کا خطاب ہی دیش بندھو ملا ہے. واقعہ ایسا ہے اس کا، یہ اس حد تک اپنی جان و مال کا بالکل اس آزادی کی جنگ میں ایسے اس میں انوالو تھا، اس پہ ایسے فدا ہو گیا تھا کہ ایک اچھے گھر سے تعلق ہونے کے بعد بھی اس کو 5000 روپیہ قرضہ لینا، ایک مہاجن سے قرضہ لینا پڑا. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مہاجن یہ قرضہ نہیں اتار سکتا تھا، ایک دن کے بعد دوسرا تاریخ دیتا تھا، کل، پرسوں، یہاں تک کہ نوبت آئی کہ مہاجن نے ایک دفعہ ایسے ٹھان لی کہ نہیں، میں اس سے آج یہ پیسے وصول کر کے ہی رہوں گا. تو اس کے گھر گیا، وہاں اس کا گھریلو ملازم تھا. تو اس کو کہا کہ صاحب کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ صاحب کچھ بزی ہیں، اندر ہیں. اس کے کچھ مہمان ہیں. مہمان یہی تھے جو آزادی کے جنگ میں کرانتیکاری ہیں، تو ان کے ہی یہ مقدمات لڑا کرتا تھا اور اسی سیاسی اتھل پتھل میں ایسے انہی معاملات میں الجھتا رہتا تھا. اس حد تک کہ مہاجن نے زبردستی کی کہ مجھے صاحب کے پاس لے جاؤ، میرا پیسہ ہے 5000. اسی دوران ایک تحصیلدار آ گیا. تحصیلدار نے کہا کہ صاحب سے ملاؤ، مجھے اس کا مقدمہ مجھے ایک مسئلہ ہے، اس مقدمے میں اس کی وکالت کی ضرورت ہے. تو اس نے کہا وہ بزی ہیں صاحب، مشغول ہیں، اندر ہیں، اس کی میٹنگ چل رہی ہے، تو میں نہیں بول سکتا. کہا نہیں، اس کو کہو کہ میرا کچھ ذاتی نوعیت کا مقدمہ ہے، تو لیکن اسی کو مجھے وکیل مقرر کرنا ہے، لہذا میں 50,000 روپیہ دوں گا. اس دن کے 50,000 روپیہ. یہ چلا گیا اندر. تو سی کے داس سے کہا کہ ایسے سر تحصیلدار کوئی آیا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا مقدمہ لے لو، تو 50,000 روپیہ. ہونا کیا تھا؟ اگر میرے پاس بھی آیا، آپ کے پاس بھی، میں 50 لوں گا، 5 اس مہاجن کو دوں گا، تو 45 جیب میں جائے گا نا. اس نے کہا نہیں، وقت نہیں، میرے پاس کچھ وقت نہیں ہے، میں الجھا ہوا کام میں، تو میں نہیں لے سکتا ہوں. تحصیلدار یہ نوکر واپس آیا. اس نے کہا نہیں صاحب نہیں مانتے. اس نے کہا 1 لاکھ دوں گا. یہ پھر چلا گیا. 1 لاکھ کے بعد بھی صاحب نہیں آئے، یہاں تک کہ 1.5 لاکھ، اور پھر اس نے کہا 2 لاکھ. اس وقت کے 2 لاکھ پہ یہ ملازم بھی، اس نے سوچا شاید صاحب مان لیں گے. یہ اندر چلا گیا تو صاحب نے انکار کر دیا. سی کے داس نے انکار کرنے کے بعد یہ نوکر واپس آیا. اس نے کہا اس کو تحصیلدار صاحب کو، کہا نہیں صاحب نہیں مانتے ہیں. کہا نہیں میں کر سکتا ہوں. یہ مہاجن بھی پتری بیٹھا تھا. اس مہاجن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ اندر چلا گیا اور سی کے داس سے عرض کیا، تو اس کو کہا ارے صاحب مجھے معاف کرو، میں اپنی الجھنوں میں سوچتا رہتا ہوں، لیکن آپ کا کچھ اور ہے. اس نے کہا نہیں کچھ اور نہیں ہے، آپ مت گھبراؤ، میں فارغ ہو کے آپ کا یہ قرضہ چکا دوں گا، میں نہیں رکھوں گا یہ، لیکن میں یہ کام نہیں جو میں نہیں کر سکتا ہوں میں نہیں لیتا ہوں.
اس نے کہا نہیں یہ چھوٹا سا میرا تحفہ ہے، تو یہ 5,000 روپے میری طرف سے یوگدان ہے آزادی کے لیے، اس جنگ کے لیے جس میں آپ کود پڑے ہیں۔ اس نے کہا نہیں وہ میرا اپنا کام ہے، آپ یہ متاثر ہو کر چلا گیا، پھر واپس پھر کہاں مانگتا، لیکن اس نے قرضہ بھی چکایا، یہاں تک کہ اس کی قربانی ایسی ہے کہ بالآخر اس نے باقی ماندہ جائیداد جو ہے وہ قوم کے نام وقف کر کے، لیکن اس کا کہا جاتا ہے کہ اس قرضے کی ادائیگی میں پھر جو دیگر معاملات اس کے تھے، اس کا مکان کا آک بھی کرنا پڑا، آکشن کرنا پڑا بالآخر، مطلب اس حد کی قربانی تھی۔ ایک اور واقعہ ہے جس کو پینانگ 20 کہا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا، پینانگ 20 میں، پینانگ ایک جگہ ہے ملیشیا میں، ملیشین اسٹیٹ ہے، یہاں سے جب آزادی کا جنگ لڑا جاتا تھا سیاسی طور، تو وہاں سے کچھ نوجوان جو تھے وہ سوچ و فکر میں تھے کہ جس میں سبھاش چندر بوس کا بھی بہت بڑا رول ہے، تو اس پینانگ 20 میں کچھ جو نوجوان وہاں تھے ان کو یہ سرگرمیاں انڈیپینڈنس لیگ ہوا کرتی تھی، ایک جو آزادی کے مطلب انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو انہوں نے وہاں سے ایک سوچی کہ نہیں ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے تھا۔ اسی ایک کڑی ہے کہ انہوں نے ایک ترتیب دی، ایک جو جنٹ تیار کیے، ان میں پہلے 50 کی تربیت کی گئی، اسلحہ کی ٹریننگ، اس میں سے 20 لوگ پہلے بھیج دی گئی۔ یہ 20 لوگ مختلف راستوں سے ہندوستان میں داخل ہوئے، کچھ سمندری راستوں سے، کچھ برما سے آگے، تو بالآخر لیکن بدقسمتی سے یہ سارے بیچارے پکڑے گئے۔ اس سے پہلے یہ کچھ کر لیتے تو یہ پکڑے گئے۔ ان میں سے 20 لوگوں میں 8 ہندو تھے، 8 کرسچن تھے، شاید 8 16، کچھ 2 تھے شاید مسلم اور 2 تھے کچھ سکھ۔ ان میں ایک تھا، اس کا نام تھا عبد القادر، یہ کریلا سے تھے۔ عبد القادر کو جب پکڑا گیا، جیل میں لکھا جاتا ہے کہ میں نے، یہ ملیالم میں ہے، یہ ٹرانسلیٹڈ ہے، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ ان کی پھانسی ہو گئی۔ جج نے اپنے ججمنٹ میں لکھا دانستہ طور کہ اس میں ایسے ہیں، 8 ہندو ہیں وغیرہ ہیں، 8 ہیں کرسچن، باقی ہیں۔ اس نے 2 ہندو، 2 کرسچن، 1 مسلمان اور 1 سکھ کا کنوکشن کر دیا ڈیتھ کا۔ باقی لوگ کچھ یا ہلکا پھلکا ہو گیا ان کی سزا، ہلکی پھلکی، یا بری ہو گئے۔ تو عبد القادر کا جب سزائے موت ہوا تو اس نے کہا جاتا ہے کہ اس نے صرف چٹھی لکھی ہے آخر، وہ چٹھی ملیالم میں اس نے لکھی اور اس کی انگریزی ہے۔ The clock is about to strike 12 midnight، یہ اس کی چٹھی ہے ملیالم میں۔ تو the initial moments of the day of my death are closing up، یہ عبد القادر کا ہے۔ I have no consolation to offer you، یہ باپ کو لکھتا ہے۔ We shall meet in heaven، do not grieve for me۔ From the eyewitnesses of my death, one day you will learn how calmly and bravely I faced death. You will be proud and happy then. Clock strikes, death awaits. Your loving son, Abdul Qadir۔ میں نے اس لیے ان کا یہ دہراؤ کر دیا کہ تاکہ ہم ان چیزوں سے واقف رہیں۔ 1857 جس کو پہلے جنگ آزادی سے تعبیر کیا جاتا ہے، پتہ نہیں مطلب واقف کار لوگ ہیں آپ تو، لیکن اس جنگ میں 29,000 لوگ شہید ہو گئے یا مارے گئے۔ انگریزوں کا جو لوکل کمانڈر تھا دہلی میں وہ بھی مارا گیا۔ جو 29 لوگ تھے ہندوستانی مارے گئے، ان میں پتہ ہے آپ کو کہ 24,000 مسلمان تھے،
5,000 ہندو تھے، لیکن سب ہندوستانی تھے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی قربانی کے بعد، اتنی جاں فشانی کے بعد جو چیز حاصل ہوئی اس کے لیے ہم تقدو کریں، تقدو کرنی پڑی، لیکن آگے بھی تقدو کرنی پڑی کہ تاکہ جو کام جہاں جہاں پہ سونپا گیا ہے اس کو ہم بخوبی اور بطریقے احسن نبھا لیں، تاکہ ملک یکجٹ رہے اور قوم ترقی کرے۔ ہر ایک کے آنسوں سے آنسو پوجنے ہیں، غریب ہو، نادار ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک سے پوجنے ہیں۔ اور اسی ضمن میں جہاں پہلی تقریر کی گئی تھی ٹرسٹ ود ڈیسٹینی، وہاں جاوید اختر نے 2007 میں ایک نظم لکھ کر پڑھی، اور وہ ہے کہ یہی جگہ تھی، یہی دن تھا اور یہی لمحات، سروں پہ صدیوں سے چھائی ہوئی تھی اندھیری رات، ایک کالی رات، اسی دن اسی جگہ اس کو ملی تھی مات، اسی جگہ اسی دن اس کو ملی تھی مات، اسی جگہ اسی دن ہوا تھا یہ اعلان، اندھیرے ہار گئے، زندہ باد ہندوستان۔ جے ہند۔